السلام علیکم ویورز. مزمل حسن ہیں سرگودا سے. سوال ان کا ہے جس سے میں ان ناموں سے مجھے سچی بات ہے میں تنگ آ گیا. مجھے اب گھن آتی ہے. بہرحال سوال ہے مزمل صاحب کا، جواب تو دینا ہے. وہ کہتے ہیں ہر قسم کی سہولت دستیاب ہونے کے باوجود شریف خاندان اور نون لیگی امیدوار ووٹ مانگنے عوام کے پاس نہیں جا سکتے، اس لیے جا نہیں رہے. پتہ نہیں اپنا سرگودا جلسہ بھی منسوخ کر دیا جائے. نواز شریف نے خطاب کرنا تھا. اگر ان حالات کے باوجود یہ خاندان اقتدار میں آ جائے تو بڑی حیرت کی بات نہیں ہوگی. آپ کیا کہتے ہیں مزمل صاحب؟ یہ بالکل طے شدہ بات ہے. یہ زبان زد عام ہے اور اس کے نتائج دیکھیں. بات سنیں، ایک جملہ ہے میں جو کئی بار اپنے ویورز کے ساتھ، میرے ویورز تو میرے لیے دے لائک اے فیملی، مطلب میں ان کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ اگر انتخابات کا نتیجہ وہی نکلا جو اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے تو پھر اس کے نتیجے کا انتظار کریں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پاکستان میں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو اب تک تو نہیں ہوا. حالانکہ یہاں بہت کچھ ہو چکا ہے. سکوت ڈھاکہ سے لے کے روٹی روزی کے لیے، روزگار کے لیے، خودکشیاں تک، کیا نہیں ہو چکا یہاں. لیکن جس کی کسر رہ گئی تھی اللہ نہ کرے وہ مقام آئے. آپ 100% درست کہہ رہے ہیں. اور یہ لوگ سمبل آف ہیٹریڈ بن چکے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ مقبولیت ختم ہو گئی جی، اچھا. ایک ہوتا ہے کہ جی مقبولیت کم ہو گئی، ایک ہوتا ہے ختم ہو گئی، اچھا. ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک خاص طرح کی ریزنٹمنٹ کہہ لیں، ہیٹریڈ کا شاید چلے، میں اگر لفظ میں نے غلط یا زیادہ اسٹرانگ استعمال کیا میں واپس لیتا ہوں. ریزنٹمنٹ ہے ان کے خلاف. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان بے وقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جی یہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو لوگ کہتے ہیں بات سنو، اگر تم انسان کے بچے ہو تمہیں بتانا نہ پڑتا اگر تم نے واقعی کچھ کیا ہوتا. اگر کسی نے کسی کے لیے کچھ کیا ہو، یا تم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ احسان فراموش ہے، ایسا نہیں ہوتا. تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. آج بھی گورے کی بہت ساری چیزوں کی ستائش ہوتی ہے. اس نے یہاں ریلوے دیا، اریگیشن کا بہت خوفناک زبردست اس نے سسٹم دیا، اس نے جوڈیشری دی، اس نے آپ کو یہ سو کالڈ جمہوریت دی، اس نے آپ کو میڈیکل کالجز دیے، ایگریکلچر. ادروائز یہاں تھا کیا سوائے تاج محل کے؟ تو یہ لوگ اب اس بات سے لوگوں کو نفرت اور گھن آتی ہے. ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. تم نے کیا تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسری بات دیکھیں، بات سنیں، میں اس بات پہ میں لوگوں کی ان چیزوں پہ نا بہت غور کرتا ہوں. ہمارے ہاں ایک گھٹیا سی چونکہ تاریخ ہے ہماری یہاں کی، ایک محاورہ ہے کہ جی حکمران تو مائی باپ ہوتا ہے. بندہ پوچھے ہوئے اور بات سن، تجھے کبھی مریم کو یا اپنے کسی رشتہ دار یا بیٹوں کو کہنا پڑا میں نے تمہارے لیے یہ کیا؟ ان کو پتا ہو تو پٹنے آئے انہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، چونکہ جو کیا ہے ان کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. اگر عوام کے لیے کچھ کیا ہوتا تو ان کو بھی پتا ہوتا، آپ کو کہنا ہی نہ پڑتا. عوام مائی باپ ہوتے. کچھ سنا ہے کبھی کو مائی باپ؟ کبھی کسی ماں نے جتایا ہو یا کبھی کسی باپ نے جتایا ہو؟ تم نے کیا کچھ نہیں ہے. اسی کا نتیجہ یہ ملک بھگت رہا ہے. یہ ساری اکانومی، میں ہمیشہ کہتا ہوں آئی ایم اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس. میں کوئی ایم اے پولیٹیکل سائنس یا ایم اے اردو نہیں ہوں. آئی انڈرسٹینڈ جو بیسک جو اکانومی، یاد رکھیں ایک ایسی چیز ہے، یہ میں 20 بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو نہ راتوں رات تباہ ہوتی ہے، نہ راتوں رات برباد ہوتی ہے، نہ راتوں رات آباد ہوتی ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. یہی حال خاندانوں کا ہے. یہ نہیں ہے کہ راتوں رات ہی تلپٹ ہو گیا. ملک کو آپ نے گروی ڈالا ہوا ہے. ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کا مقروض ہے. مقروض کیا ہے؟ کیا مطلب ہے مقروض ہے؟ وہ گروی ہے. میں دیکھتا ہوں کون چھڑاتا ہے. اور یہ نہیں ہونا جب تک بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی اس ملک کے اقتصادی نظام میں بھی.
میں ہمیشہ دو لفظ استعمال کرتا ہوں، جوہری بنیادی تبدیلیوں کے بغیر وہ کرو گے تو بالکل ہو جائے گا. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حیرت نہیں ہوگی پھر اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، میں نہیں جانتا. نیکسٹ ہے جی فرحان سلیم ملتان سے. وہ کہتے ہیں جی کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف نے طیب اردگان، او خدا، ان لوگوں کو تو یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ طیب اردگان جیسے بندے کا نام لے سکیں. اے تم لوگ جن کے جوتے پالش کرتے ہو اس کے ساتھ کیا مقابلہ. بیسیکلی ایک اور بات میں آپ کو بتا، مطلب بندے کو غصہ چڑھتا ہے. ترکوں کی اور ہماری تاریخ کا آپس میں کوئی مقابلہ ہے؟ ترکوں نے تو یہاں حکومت کی ہوئی ہے، لوگوں کو نہیں پتا. ایک دفعہ شہری رحمان نے بنگی ماری تھی، عمران نے کہہ دیا تھا کہ ترکوں نے، تو اس نے مذاق یہ تو مغل تھے. اس جاہل خاتون کو یہ نہیں پتا تھا کہ مغل ترک ہیں. ظہیر الدین بابر کی جو توسکے بابری ہے وہ توسکے بابری نہیں ہے، وہ ہے وقائے بابر. وہ ترکی زبان میں اوریجنلی لکھی گئی تھی. اکبر نے یہ ٹاسک دیا عبد الرحیم خانہ کو، اپنے چہیتے کو، بیرم خان کے بیٹے کو، کہ اس کا فارسی میں ترجمہ کرو. یہاں چونکہ اس زمانے میں جیسے آج کل انگریزی کا فیشن تھا، فارسی کا تھا. چونکہ مغلوں کی درباری زبان فارسی تھی، گھروں میں وہ ترکی بولتے تھے یار. تو تم تو ان کو محکوم رہے، ان کے ساتھ تو یہ پڑھتا گا، واہ خدا کا خوف کرو، کہ تھے بسم اللہ، کہ تھے تر خدا کا خوف کرو. کہاں طیب اردگان اور کہاں ترک. میں تو صرف یہ نواز شریف کا تو اس کے ساتھ نام لینا جرم ہونا چاہیے، لیکن اس سے بھی میں آگے جا رہا ہوں. ہم پاکستانیوں کا مقابلہ کر رہے ہو ترکوں سے. عقل کو ہاتھ مارو، ان پڑھ لوگ ہو تم. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں جتنا مسلمان ہے وہ ترک نہیں ہے، وہ عرب نہیں ہے. یہ بہت تھوڑے ہیں، بہت ہی تھوڑے ہیں. یہ لوکل جو غریب غربا دلت ملت شودر جو بڑی جو بالکل اسی طرح جب انگریز آئے تو بہت سے غریب غربا نے جو لوکل تھے بیچارے محروم پسماندہ، انہوں نے عیسائیت قبول کی. پہلے کہاں تھی وہ؟ اسی طرح یہاں کے بے شمار جسے کہتے ہیں نا پیسو وائسز، کے ایل گابائی کہتے ہیں یہ وہ پیسو وائسز تھیں کہ انہوں نے کہا کہ اچھا مسلمان حکمران ہے تو چلو یار ہم اس دین کی طرف جاتے ہیں جو برابری کی بات کرتا ہے فلانا ٹم کریں. یہ دس از آور بیک گراؤنڈ. ہم ہی ماری جاتے ہو. وہ شہری رحمان، میں اس کو پڑھی لکھی سمجھتا تھا، مذاق اڑایا اس نے عمران کا کہ یہ کہتا ہے کہ ہو ترکوں کی حکومت. ترکوں کی تھی، اور بتاؤں کون کون ترک تھا؟ ان پڑھ. تو یہ بہرحال نواز شریف کا یہ جو ہے طیب اردوان اور فلانا جیسے بہتر لیڈر ہیں، کوئی شرم ہے کرو یار. کوئی تو گپ بھی سائز کی مارو، اپنے سائز کی. تم کدھر سے ترک؟ تمہارا تو یہی نہیں پتا. کشمیر کا تو کوئی، ہم کشمیری ہونے تو کوئی بات نہیں. لاکھوں ہزاروں قسم کی ذاتیں، برادریاں، گوتے موتیں یہ یہاں اس ملک میں پائی جاتی ہیں. پنجاب میں، اس صوبے میں پنجابی ہونا تو کافی نہیں، اس سے ایک قدم آگے جاؤ تو پھر پتہ لگتا ہے کون کیا ہے. کدھر آ گئے اٹھ کے یار ترکوں کا مقابلہ کرنے. اور پھر طیب اردو کہاں، وہ سبحان اللہ، وہ ایک سیلف میڈ آدمی ہے، واردات میڈ آدمی نہیں ہے وہ. اور مجھے یہ بات سن کے مجھے یاد آ گیا، ایک ہمارے ہاں دو بڑے مشہور ایکٹر تھے، نوجوانوں کو نہیں پتا ہوگا. ایک سنگر بھی بہت مشہور تھا، اس کا نام تھا عنایت حسین بھٹی. وہ بہت بڑا، بہت پاپولر پنجابی زبان کا بیسیکلی سنگر تھا اور ایکٹر بھی تھا فلانا. اس کا جب بھائی، اس کا نام تھا کفایت حسین، اسے کیفی کہتے تھے، کیفی کے نام سے وہ ہیرو آیا. دونوں بھائیوں کا بڑا اچھا انہوں نے نا راج کیا فلم انڈسٹری پہ. خیر وہ عنایت حسین بھٹی کی ڈیتھ ہو گئی. وہ کیفی شیفی سے اس کے عروج کے زمانے میں پوچھا گیا، چھوٹے بھائی سے انٹرویو ہوا، پی ٹی وی کا. پی ٹی وی کا تھا ظاہر ہے، اس زمانے میں چینل تو ہوتے نہیں تھے.
تو کسی نے کہا کہ جی آپ کے جو بڑے بھائی ہیں نا اچھن بٹی، آپ کا نہیں، آپ کا فیوریٹ اداکار کون ہے؟ انہیں کہا جی ویسے تو مارلن بلانڈو انہیں نام سنے ہیں، انہیں کوئی نہ دی طرح پڑھا تھا، تو دلیپ کمار صاحب جی کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، لیکن پھر پاجی تے پاجی نے نا کون نا چن پٹی؟ اچھا انہیں کہا سنگر، انہیں کہا جی وہ فرینک سناٹرا تے ایلوس پریسلے جڑے انہیں نام سنے ہوں گے دو چار، انہوں نے کہا جی رفیع صاحب نے تے ہیمنت کمار نے تے مہدی حسن نے تے فلان ایٹم، لیکن پاجی تے پاجی تو یہی کیس ہے، یہ کیفی ہے، ہر گل تے پاجی تے پاجی، پاجی تے پھر پاجی نے نا جی۔ چلو ملک عمیر ہیں صاحبال سے، وہ کہتے ہیں جی نواز شریف نے کہا میں وہ وزیر اعظم نہیں جو وعدے کر کے یو ٹرن لے، یار یو ٹرن کیا، آپ تو سیدھا جاتے ہیں، کبھی جدے کبھی لندن، کبھی آپ کے پلیٹلیٹس بالکل وہ بھی یو ٹرن نہیں لیتے، آج کل لیا ہوا ہے، اب کو ذکر ہی نہیں سنا پلیٹلیٹس کا، میں سچی بات ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تھینک یو مسٹر نواز شریف، آپ کی وجہ سے پتہ لگ گیا پلیٹلیٹس کیا ہوتے ہیں، کیسے اوپر جاتے ہیں کیسے نیچے آتے ہیں، پڑھیے نے۔ اچھا نواز شریف کے پاس مجھے کیوں نکالا کے علاوہ اور کوئی منشور نظر نہیں آ رہا، اور کچھ ہے نہیں ملک صاحب، کیا بتائے وہ کنگال کر کے جانے والا اس ملک کو لوگ کیا بتائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تقیہ کلام تبدیل ہو جائے گا، وہ وقت دور نہیں ہے، مجھے کیوں نکالا، اگلا پتہ ہے ورد کیا ہونا ہے، مجھے کیوں گھسیڑا، مجھے کیوں ڈالا، یہ دیکھ لیں آپ ہوتا کیا ہے۔ اقتدار شقتدار کوئی شے نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ اس قسم کا اگر مل بھی گیا نا تو پھر کیا ہوگا دیکھنا۔ اینڈ پہ ہیں جی راجا جی لکھا ہے امرتسر انڈیا۔ راجا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ امرتسر کو میرا سلام کہیں، فرید چوک کو جو میرے پرنانا کے نام پہ ہے، وہاں جا کے میری طرف سے سر جھکا کے، اور لدھیانہ امرتسر جالندھر، میں نے جالندھر کے بارے میں ایک نظم لکھی تھی، اس کی راجا صاحب سن لیں ایک لائن، میں جالندھر کی بھی مٹی لے کے آیا تھا، امرتسر لدھیانہ جالندھر کی، تو اس پہ میں نے ایک نظم لکھی تھی، یہ جالندھر کی مٹی ہے، یہ جالندھر کی مٹی ہے، یہ میرے اندر کی مٹی ہے، یہ بہرحال وہ کہتے ہیں جی آپ اکثر پاک بھارت تعلقات کی بات کرتے ہیں، آپ عمر میں پاکستان اور بھارت دو ظاہر ہے جڑوائی ہیں سے چند سال ہی چھوٹے ہوں گے، یہ بتائیں کہ پاکستان میں کس دور حکومت میں آپ نے پاک بھارت تعلقات کو بہتر پایا؟ راجا جی 65 کی جنگ تک، کب تک مجھے نہیں، 65 کی جنگ تک، میں نے 66 67 میں میٹرک کیا تو اندازہ لگا میں، اور اس وقت ہم اپنے گھر میں ایسی ایسی باتیں سنتے تھے، خط و کتابت ہوتی تھی، یہ ہم رہتے تو ان 3 شہروں میں تھے، جالندھر امرتسر لدھیانہ، تو لیکن میرے ننیہال کا ایک گھر تھا شملہ میں، تو وہاں میں پتہ نہیں وہ نام نہ غلط، یہ اشوک صاحب اور ان کی فیملی، ان کی بہنیں، میں نے وہ گرمیوں میں کو آتے تھے، تو ہمارے ساتھ والا گھر ان کا تھا، میں نے سنا ہے، میں نے تو شملہ بھی نہیں دیکھا، تو پھر اس طرح کی بہت سی پھوپھیاں میری، ان کے ساتھ بھی رہا، وہ کامنی کوشل کی کنیٹ کالج میں میری، پتہ نہیں ہے بڑی یا چھوٹی، مجھے تو یہ بھی نہیں یاد، کلاس فیلو کنیٹ کالج لاہور میں، حالانکہ رہتے یہ لوگ جالندھر میں تھے۔ تو 65 کی جنگ تک میں آپ کو بتاؤں ہمارے اپنے گھر کا یہ حال تھا کہ اتنے میگزینز آتے تھے انڈیا سے، مجھے تو اب نام بھی بھول گئے، بچوں کے شمع دہلی ہوتا تھا، اور مجھے یاد نہیں ٹھیک سے، لا تعداد میگزین عام، خط و خطابت عام، یعنی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے بعد تو نحوست طاری ہوئی ہے، کیوں طاری ہوئی، کیسے طاری ہوئی، تاریخ کبھی اس کا فیصلہ کرے گی، میں نہیں جانتا۔ تھینک یو ویری مچ۔